معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، ہم آپ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیار بجھانے والے، مقام والے لامقام والے، عالم والے عالم والے، روحی فدا ہو جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم تمام حاضرین عرس حشمتی منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تشریف ہو چکا ہے۔ آپ تمامی حضرات کو عرس حشمتی مبارک ہو۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا، اصل عرس حشمتی یہی ہے، 8 محرم شریف کو، اور سرکار شریف شریع اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت کا وصال پرملال اسی مہینے کی 8 محرم شریف کو ہوا۔ اور جو سفر المظفر میں ہم اسے حشمتی مناتے ہیں، وہ تو اسے حشمتی ہماری سہولت کے لیے رکھ دیا گیا کہ 25 سفر المظفر اعلیٰ حضرت کا وصال کی تاریخ ہے، تو جو مظہر اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور وہی مظہر اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تاکہ آدمی اپنی سہولت کے حساب سے ایک ہی خرچے میں دونوں اس کا کے چلا ہے۔ یہ اس سے حشمتی ہماری اور آپ کی سہولت کے لیے 23 سفر کو رکھ لیا گیا، ورنہ اصل اس سے حشمتی آج آتا ہے سرکار۔ تو ہم نے قرآن شریف کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور حدیث پاک میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری قوم کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث ہیں۔ میری قوم کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا زیادہ ڈرنے والے اللہ سے علماء ہیں۔ اب آپ کہو گے کہ ایسے کیسے ہم مان لیں؟ قرآن شریف کی آیت برحق ہے، لیکن جو ہماری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں جرائم کی فہرست میں سب سے آگے مولوی ہیں، گناہوں کی فہرست میں سب سے آگے مولوی ہیں، قوم کو گمراہ کرنے میں سب سے آگے مولوی ہیں، دیگر خرافات فتنوں میں سب سے آگے مولوی ہیں۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ مولوی مولانا لوگوں کی بول جانتا ہے۔ ہمارے یہاں گاؤں میں فلاں مولانا صاحب نے یہ کر دیا، فلاں مولانا صاحب نے یہ کر دیا، فلاں حضرت نے یہ کر دیا، فلاں امام صاحب نے یہ کر دیا، تو ہم بابو یہ کہیں گے، کیا آپ نے کرتے اور پجامے کا نام مولوی رکھ دیا؟ آپ نے داڑھی اور جبے کا نام مولوی رکھ دیا؟ مولوی نہ کرتے کا نام ہے، مولوی نہ پجامے کا نام ہے، مولوی نہ داڑھی کا نام ہے، یہاں تک کہ مولوی سند کا نام بھی نہیں ہے۔ مولوی کسے کہتے ہیں؟ مولوی وہ ہے جو انبیاء و مرسلین کا سچا وارث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ وہ علماء کون ہیں؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، وہ علماء وہی ہیں۔ فرمایا گیا کہ سب سے پہلے پیر جہنم میں جائے گا،
سب سے پہلے مولوی جہنم میں جائے گا، اور ساتھ میں بھی ارشاد فرمایا کہ پیر ہی سب سے پہلے جنت میں جائے گا، مولوی ہی سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ ہمارے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں کل میدان محشر میں عالم کے قلم کی روشنائی کو شہید کے خون سے تولا جائے گا، اور جب تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی روشنائی زیادہ وزنی ہوگی شہید کے خون سے۔ یہ مطلب عالم کا کیوں؟ اس لیے کہ ایک پنے پر شہید کا خون رکھا جائے گا، ایک پنے پہ عالم کے قلم کی روشنائی، اور ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ عالم کے قلم کی روشنائی وزنی ہوگی شہید کے خون سے۔ شہید کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں، اپنی عزیز ترین جان کو آپ کی انگلی کٹتی ہے، انگلی تو آپ جانتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ شہید جو ہوتا ہے وہ اپنی گردن کو راہ خدا میں کٹا کے تب درجہ شہادت پاتا ہے، اپنے جسم پر تیروں تلوار کے جو ہے پیوست کر کے زخم کھا کر اللہ کی راہ میں جو اپنی جان دیتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں، اور اس کا خون کتنا قیمتی ہوگا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کا خون ایسے کیسے عالم کے قلم کی روشنائی سے روشن کر لیا جائے؟ عالم کے قلم کی روشنائی کی قیمت کیا ہے؟ عالم کے قلم کی روشنائی قلم میں ڈالی 10 20 50 بہت مہنگا آپ لے آئیے، 100 200 500 1000 2000، لیکن اس کے اندر روشنائی ہوگی، اس روشنائی کی قیمت ہمارے آقا فرماتے ہیں شہید کے خون کے مقابلے میں تولی جائے گی۔ مسلمانوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی بھی ہم میں سے اگر راہ خدا میں شہید ہو جائے، اس کا اپنا پرسنل ذاتی معاملہ ہے، آپ اس کی مزار پہ جائیں گے، فاتحہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ ثواب اس کا اجر عطا فرمائے، لیکن جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے اس کے معاملات رہتے، دنیا سے گیا، معاملات ختم ہو گئے، اب لوگ اس کی مزار پر اس کی قبر پر جائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، سارے ثواب کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جب عالم دنیا سے جاتا ہے، فتاوی رضویہ شریف چھوڑ جاتا ہے، بہار شریف چھوڑ جاتا ہے، فتاوی حشمتیہ چھوڑ جاتا ہے، اور یہ کتابیں جو علماء حق علماء ربانیین نے اعلیٰ حضرت نے مظہر اعلیٰ حضرت نے جو ہمارے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے تحریر فرمائی ہیں، ان بزرگوں کے جانے کے بعد بھی یہ کتابیں ہمارے ایمان و عقیدے کا تحفظ کر رہی ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا عالم کے قلم کی روشنائی۔ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے یہاں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے کون علماء مراد ہے؟ ہر مسجد کا امام، ہر مولوی، ہر مولانا مراد نہیں ہے، ہر سند یافتہ مولوی مولانا مراد نہیں کہ جبہ اور پگڑی باندھی اور عالم بن گئے، بلکہ یہاں علماء سے مراد علماء حق علماء ربانیین ہیں۔ اور جب ہم علماء کی فہرست پائیں گے تو بہت سارے علماء، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ تک دیکھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، ہم کسی کو کوئی الزام دے جاتے ہیں، لیکن ہاں ہم کہیں گے کہ یہ علماء حق جو ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس جماعت کو ترتیب دیا، جس جماعت کو ہمارے اماموں کے لیے تحفظ کے لیے تیار کیا، وہ جماعت سرکار مظہر اعلیٰ حضرت ہے، وہ سرکار حافظ ملت، مجاہد ملت، اور حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند، یہ علماء حق ہیں۔ اور قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مسلمانوں آپ کو کہنا پڑے گا ان علماء ربانیین کی سیرت دیکھ کر کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، وہ انہی علماء کے بارے میں اللہ نے فرمایا، انہی علماء حق علماء ربانیین کے بارے میں فرمایا۔ ہر مسجد کے امام اور مولوی کے بارے میں نہیں فرمایا جو اپنی پیٹ پوجا کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ کہاں سے زیادہ نذرانہ ملے گا، کہاں سے زیادہ چرانی ملے گی، 500 والی چرانی الگ ہے، 100 والی چرانی الگ ہے، اور 10 روپے 11 والی تو مولوی جاتے ہی نہیں فاتحہ پڑھیں۔ تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں قرآن نہیں فرمایا، اور جو آپ جرائم کی فہرست تیار کرتے ہو کہ مولوی مولانا یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے الگ ہے، بلکہ یہ یہاں علماء وہ علماء مراد ہیں جنہوں نے کبھی ہواؤں کو فضاؤں کو نہ دیکھا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بیان کرتے ہیں۔ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت شیر شہر سنت، یہی فتح پور ہسوا، آپ کو جانتے ہیں آپ کے علاقے کا شہر ہے فتح پور ہسوا،
جی روڈ سے لگا ہوا شہر ہے چھوٹا سا فتح پور حسبہ میں سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریریں اور مناظرے ہوا کرتے ہیں، بہت تشریف لائے اور آپ کے مریدین بھی اس علاقے کے اندر آج بھی موجود ہیں۔ ایک مولانا حافظ اللہ صاحب ابھی حیات ہیں، اڑیسہ میں رہتے ہیں، میں اس فتح پور کے اندر قرآن میں گیا، وہ بھی موجود تھے، بلایا انہوں نے۔ میں نے جب سنا کہ دادا پیر کے مرید ہیں تو میں نے کہا آپ نے ہمارے دادا پیر کو دیکھا ہے، کچھ بیان کر دیجیے۔ تو وہی مجلس میں بیان کر کے بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا سرکار شیر سنت 12 حسبہ میں تشریف لاتے تھے اور دور دراز سے لوگ کندھے پہ لاٹھی اور لینٹین رکھ کے دادا پیر سرکار شیر سنت کی تقریر سناتے دور دراز سے، اور وہ تمام کے تمام ایسے پیر سے مرید تھے کہ جو قوالی وغیرہ ڈھول اور عورتوں سے پیر دبانا اور یہ بے پردہ عورتوں کو مرید کرنا ان کے پیر صاحب وہ تھے۔ کبھی 6-7 مہینے میں سال بھر میں آتے تھے، لیکن سرکار شیر سنت کی تقریر بہت پسند تھا ان کے مرید تو سرکار شیر سنت کے مرید کا آنکھوں دیکھا واقعہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ شر پسند مولویوں نے جو جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جرائم میں سب سے آگے، فتنے میں سب سے آگے، خرافات میں سب سے آگے، جب ان کے ذات پہ آ جائے نا تو وہ پیغامے سے باہر آ جاتے ہیں، ٹوپی کی داڑھی کی کسی کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بہت سیدھے ہیں مولانا صاحب، بہت شریف ہیں، لیکن جب ان کی بات آ جائے تو مولانا صاحب ساری شرافت اٹھا کر کے اڑنے میں رکھ دیتے ہیں۔ تو ان مولویوں کے بارے میں نہیں فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ کچھ شر پسند مولویوں نے ایک استفتاء لکھا سوال، اور لکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکار شیر سنت سے اس کا جواب دیا جائے گا، اور جیسا اسی بات ہے مظہر اعلیٰ حضرت جواب دیں گے تو وہی دیں گے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ اس کے رسول کا حکم وہ عربی بھی جانتے تھے، مفتی تھے، مولانا تھے، فتوے لکھتے تھے، خود بھی جواب لکھ سکتے تھے، لیکن خود جواب نہ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پیر سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی تقریر سنا کرتے تھے، اور اس کے ان تقریروں مناظروں کے ذریعے ان کا ایمان و عقیدہ بھلے کسی سے مرید تھے، لیکن عقیدت مظہر اعلیٰ حضرت سے تھی، اس کی عقیدت کی بنیاد پہ ان کا ایمان و عقیدہ بچا ہوا ہے، وہابی دیوبندیوں سے پرہیز کرتے تھے۔ اب ان مولویوں نے استفتاء لکھا ہے، سوال لکھا، اور سوال لکھنے کے بعد حضرت سے جواب لکھا ہے، سرکار شیر سنت نے جواب تحریر فرمایا، اور جواب تحریر فرمانے کے بعد پورے علاقے کے اندر فتوے بڑھ گئے، ان مریدوں کے ہاتھ میں تمہارے دیکھو تمہارے پیر صاحب کے بارے میں جن کی تقریر سنتے ہو انہوں نے دیکھو تمہارے پیر صاحب کے بارے میں کیا نہیں کیا، یہ فتنہ مولوی نے پھیلایا اس علاقے کی۔ اس کے بعد جو فتویٰ عام ہو گیا، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی کچھ عقیدت مند مولوی تھے، علماء تھے، انہوں نے سوچا کہ یار ماحول بہت خراب ہو جائے گا، علاقے میں حضرت کا آنا جانا اور تقریریں بند نہ ہو جائیں، یہ لوگ کہیں شر نہ پھیلانے لگے، فتنہ فساد نہ کرنے لگے، لہٰذا انہوں نے مصلحتاً یہ ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ فتویٰ دلا کر کے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت سے اس پر نظر ثانی کروا لیں۔ نظر ثانی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو احکامات ہیں اس میں کچھ چینجنگ کروا لیں۔ مولانا حفیظ اللہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کام کے لیے مجھے ہی چنا، میں اشرفیہ میں پڑھتا تھا، دور حدیث میں پڑھتا تھا اشرفیہ کے اندر، اور حضرت علاقے میں آتے تھے تو حضرت کی چپل، جوتے، چھڑی شریف یہ تمام چیزیں اٹھانے رکھنے میں بھی میں خدمت میں لگا رہتا تھا، پیو مرشد تھے۔ اور اس کے بعد جب میں اس استفتاء لے کر کے فتویٰ لے کر کے گیا دادا پیر سرکار شیر سنت کی بارگاہ میں، حضرت گفتگو فرما رہے ہیں، ان کا بیان ہے کہ گفتگو فرماتے تھے، اور جب تک کوئی صحابہ کرام بزرگان دین کی باتیں ہوتی تھیں، رحمت و شفقت کی باتیں ہوتی تھیں، تو سبحان اللہ یہاں پر آپ کے جو ہے سبحان اللہ ایک حسن، ایک نور جلوہ فرما ہوا کرتا تھا، آپ مسکراتے رہتے تھے، اور جن سے ہی وہابی دیوبندیوں کا نام آتا گستاخ خدا رسول کا نام آتا، اس کا بیان ہے کہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی، یہاں وہ سرخی آ جاتی تھی کالوں پر، جنان آ جاتے تھے، اور بیان فرماتے ہیں وہ کہ ہم نے مظہر اعلیٰ حضرت کی زندگی میں 4 پہلو دیکھے، 4 پہلو دیکھے، ہم کبھی دیکھتے تھے حضرت مظہر اعلیٰ حضرت شیر سنت کی زندگی میں کبھی دیکھتے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار جیسے دیکھتے تھے، اور کبھی جو ہے رحماء بینہم دیکھتے تھے،
طرح ہم رکعہ سجدہ دیکھتے تھے. یہ چاروں خلفائے راشدین کا تذکرہ جو آیت کریمہ میں آیا، جنہوں نے مظہر اعلی حضرت کو دیکھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیر و مرشد کے اندر یہ چاروں صفتیں دیکھی. صدیق اکبر کی صداقت بھی ہم نے اپنے پیر کے اندر دیکھی. عمر فاروق اعظم کا جاہ و جلال بھی ہم نے اپنے پیر و مرشد کے اندر دیکھا. اور رحمٰن بینہم عثمان غنی کی سخاوت بھی ہم نے اپنے پیر کے اندر دیکھی. اور حضرت مولا علی کی عبادت و ریاست کے جلوے بھی ہم نے اپنے مرشد کے اندر دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. چاروں صفتیں مریدین بیان کرتے ہیں ہم نے اپنے پیر و مرشد کے اندر دیکھی. اس کے بعد کہا مولانا حفیظ اللہ صاحب نے کہ ہمیں چن لیا اس کام کے لیے. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، نادان تھے، اتنی سمجھ نہیں تھی. اس سفر لے کر پہنچ گئے مظہر اعلی حضرت کی بارگاہ میں. اور پہنچنے کے بعد جیسے آگے کرتے اور حضرت جیسے ہماری طرف دیکھتے تو حضرت کی جلالی نگاہ جب ہم پر پڑتی تو ہم ادھر جاتے سہم جاتے فتوے کو پھر اور پیچھے پھر طرح کی گفتگو فرماتے. اور پھر جب ہم اپنے فتوے کو کاغذ کو آگے کرتے پھر جلالی کی نگاہ ڈالتے اور اس کے بعد کرامت کی بیان فرماتے. ہم کس لیے آئے یہ شیخ سنت کو معلوم نہیں. موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ میسج کر دیا ہوگا خاطر کو فلاں صاحب آ رہے ہیں. موبائل کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا جو سرکار سے خبر ہو گئی. وہ خود فرماتی نہیں، کچھ نہیں معلوم کہ ہم کس لیے آئے. جلال میں آ کے فرماتے ہیں مولانا کیا پڑھتے ہو؟ ہم ڈر گئے. ہم نے کہا حضور اشرفے میں پڑھتا ہوں. کیا پڑھتے ہو؟ کہا دور حدیث. دادا پیر شاہ فرماتے ہیں دیکھو اس فتوے کے اندر فلاں کتاب کا فلاں صفحہ فلاں صفحے کی فلاں عبادت اس فتوے میں لکھی ہے کہ نہیں؟ محبت سے بولے سبحان اللہ. دیکھو فلاں کتاب کی فلاں عبادت کے فلاں صفحے کی فلاں عبادت اس فتوے میں لکھی ہے. اور دادا پیر فرماتے ہیں فقیر دنیا والا مولوی نہیں، مولا والا مولوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ فتویٰ لے جاؤ ان کے مریدوں کو سنا دو. فقیر کی تقریر سنے نہ سنے فرق نہیں پڑتا. فرماتے جاؤ ان کو سنا دو ان کے مریدوں کو. آئے نہ آئے اپنے گھر رہیں. فقیر مولا والا مولوی ہے، دنیا والا مولوی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء نے یہی علماء مراد جنہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، کسی کی فکر نہ کی چھوٹا ہے بڑا ہوگا بڑا بڑا. انہوں نے بڑے بڑوں کے سبحان اللہ جلوے دیکھے، ان کی نظر میں کون بڑا ہوگا. یہی اس سے رضوی آج حضرت سرکار کے اس کے موقع پر سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹیج پر پوچھا تمام علماء جمع تمام علماء. اور ایسے یوں نہیں فرما دیا سرکار مفتی اعظم ہند نے خود فرمایا یاد رکھیے گا تمہارے دادا پیر کے بارے میں 150 علماء مسجد کے امام صاحب نہیں، ہمارے جیسے مولوی نہیں. ہمارے جیسے مولوی کو خادم بن جائیں ان سرکاروں کی بارگاہ کے تو خوش نصیبی ہے. اس زمانے کے اور ان جیسے علماء، ان جیسے اور اس زمانے کے مفتی اعظم ہند کے زمانے کے علماء ان کے بارے میں فرماتے ہیں. اور مفتی اعظم ہند کی نگاہ سرکار مفتی اعظم ہند کس درجے کے عالم دین عالم ربانی تھے، شہزادہ اعلی حضرت تھے. اب سوچو کہ جس درجے کے مفتی اعظم ہند ہوں گے سوچو ان کی نگاہوں میں علماء سے کون علماء مراد ہے. 150 علماء مل کر جس کام کو نہ کر سکے وہ کام تنہا شیخ سنت نے کر کے دکھایا. تنہا شیخ سنت یاد رکھیے گا اس سے رضوی کا اسٹیج ہے. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا آج میں تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے شہزادے اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے سب لوگ سختی میں آ رہے گھبرا رہے کہ اللہ کیا پوچھیں گے سرکار کی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ مجدد کی تعریف کیا ہے، مجدد کسے کہتے ہیں. صحیح مولانا خاموش باری باری سب کھڑے ہوئے سب نے مجدد کی تعریف بتائی. کسی نے عربی میں بتائی، کسی نے فارسی میں بتائی، کسی نے اردو میں بتائی. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے فرماتے ہیں نہ
ना ना जो बड़ा ताजुब है। उसके बाद सरकार मुफ्ती आजम में फरमाते हैं शेरे में शेरे अहले सुन्नत को बुलाओ। कुर्सी रज़ी का स्टेज है, आप भी बैठे हुए हैं, आपके असातिज़ा भी बैठे हुए हैं। आला हजरत ने भी पढ़ाया और आला हजरत के शहजादों ने भी पढ़ाया शेर सुन्नत। अब कोई घटाने वाला घटाने की कोशिश, कितने को कोशिश घटाने की करते करते चले गए दुनिया से, कितने चले गए ना घटा पाए, क्योंकि बढ़ाने वाले आला हजरत थे, पढ़ाने वाले इस्लाम है, पढ़ाने वाले मुफ्ती आजम हीर हैं। और जो मौलाना साहब ने बयान किया 5 रुपए महाना वजीफा, आला हजरत की मिसाल के बाद सरकार हुज्जतुल इस्लाम से कुछ मौलवियों ने कहा कि बंद कर दिया जाए। आपके ज़ाहिरी ज़माने में था, अब आला हजरत ने बंद कर दिया जाए। तो सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने फरमाया जिसको मेरे वालिद ने जारी किया हो मैं उसको बंद नहीं कर सकता। इतनी मोहब्बत फरमाते थे आला हजरत के शहजाद को। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने मगर आला हजरत की शादी करवाई की नहीं तुमने, सब कुछ छोड़ के लखनऊ से आ गए थे आप पीलीभीत शरीफ। अगर पीलीभीत शरीफ में अपना मस्कन बनाया तो लखनऊ वालों ने कहा हुजूर यहाँ आ जाइए, गोला वालों ने कहा यहाँ आ जाइए, बस्ती वालों ने कहा यहाँ आ जाइए, रंगून वालों ने कहा यहाँ आ जाइए, गुजरात वालों ने कहा यहाँ आ जाइए। मगर आला हजरत ने फरमाया गरीब आदमी, मुझे जब मेरे पीरों मुर्शिद की याद सताएगी, पैसे नहीं होंगे, कैसे आऊंगा? लिहाजा इतना करीब भी नहीं रहूंगा कि बारगाह पीरों मुर्शिद की बेइज्जती हो जाए, और इतना दूर भी नहीं रहूंगा कि पीरों मुर्शिद की याद आए तो आ न सकूं। इसलिए पीलीभीत शरीफ को अपना मस्कन बनाया, और जब जब मुर्शिद की याद आती थी सरकार मुशाहिद मिल्लत को लेते थे, शहजादों को लेते थे और पैदल मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हो जाते थे पीलीभीत शरीफ से पैदल। और उस जमाने में 50-60 किलोमीटर लोगों के लिए पैदल चलना कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो इसीलिए पीलीभीत शरीफ को अपना मस्कन बनाया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मेहरबानियां, हुज्जतुल इस्लाम सरकार की मेहरबानियां मज़हर आला हज़रत इस दरगाह थी। मौलवी बहुत चलते थे उस जमाने में भी, मुनाज़रे देकर के चलते थे और वो जलन वो कुरान आज भी है, उनकी नस्लों में है। वो खाली शेर सुन्नत से नहीं, किसी इलाके में हशमती को देख लेते हैं तो बोला जाते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं दे वहाबी। तो तुमको विरासत में जलन और हसद मिली है और हमको विरासत में रद्द वहाबियत मिला है। लिहाजा तुम जिसके वारिस हो तुम अपनी विरासत संभालो, और हम जिसके वारिस हैं हम अपनी विरासत संभालेंगे। और हमको विरसे में मिला है दे वहाबी यह हशमती को विरसे में मिला है। और हम सब हशमती मिलकर उससे हशमती में दुआ करते हैं कि सरकार मज़हर आला हज़रत की तौफीक इसी में जिंदगी और इसी में मौत अता फरमाए। मुजद्दिद की तारीफ कुछ सब तारीफें बताएं। आला सरकार मुजद्दिद फरमाते हैं मज़हर आला हज़रत को बुलाया है, और मज़हर आला हज़रत का खिताब भी मुफ्ती आज़म हिंद ने अता फरमाया है। बुलाया जाए, सरकार से पूछा मुजद्दिद की तारीफ क्या है? तो कहा हुजूर ये सब बैठे हैं इन्होंने नहीं बताई। मुफ्ती आज़म ने फरमाते हम आपसे सुनना चाहते हैं। याद रखिएगा तुम्हारे दादा पीर की शान और तुम्हारा दादा पीर का मर्तबा, फरमाते आपसे सुनना चाहिए। निशान फरमाया हुजूर बता दूं, हुजूर बता दूं? मुफ्ती आज़म ने फरमाया बताइए। इरशाद फरमाते हैं हुजूर मुजद्दिद की तारीफ ये है कि काम सारे नबियों वाले करे लेकिन ऐलाने नबूवत न करे, मुजद्दिद उसको कहा जाता। सरकार मुफ्ती आज़म में खुश हो गए, चेहरे पर हंसी तबस्सुम आ गया, और इरशाद फरमाया ये मुजद्दिद की तारीफ है, सुन लो उलमा। वो मौलाना साहब ने कहा खाना अलग है पिलाना अलग है, मगर आला हज़रत को 2.5 साल में आला हज़रत ने जो दे दिया वो किसी को नहीं दिया। तुम कहते हो खिलाफत, अरे खलीफा तो बहुत है, एक बेटा दिखा दो। दुनिया में बहुत सही बात है, और सब हम हशमतियों में सबके ताज हैं। हम किसी को नीचा या ऊंचा नहीं बनाते हैं। हाँ, तुम जिसको नीचा करने की कोशिश करते हो हम उसको नीचा नहीं बोलने देते। हम इतना करते हैं आला हज़रत के किसी खलीफा की हम गुस्ताखी तौहीन या छोटा या बड़ा नहीं कहते हैं, लेकिन जब तुम हमारे दादा पीर की खिलाफत की बात करते हो
दावे नूबत ना करें। आला हजरत की शान जो मजहब आला हजरत ने बयान की है ना, आज तक किसी जबान से सुनोगे नहीं। फतावा हशमतिया मजहब आला हजरत क्यों भाग देख लीजिए, लोग आला हजरत कह के निकल जाते हैं, मुजद्दिद आजम कह के निकल जाते हैं, और बहुत तो बेफायदे ऐसे भी हैं अहमद रजा कह के निकल जाते हैं। लेकिन मेरे शेर सुनना, जब कलम उठाते थे हुजूर पुरनूर, कभी अपने मुर्शिद का नाम नहीं लेते थे। यही हम कहते आए हैं, पहचानो तुम्हारा वफादार कौन है और गद्दार कौन है। तुमने आज तक गद्दारों को अपने पहलुओं में रखा है। समझने वाले इशारा समझ जाएं। वफादारों को तुमने हटाया है। जो तुम्हारी इज्जत और आबरू पर हमला होता है, जो सीना सुपर होकर के जवाब देते थे, उनको तुमने करीब नहीं आने दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया ने देखा तुम्हारी रुसवाई हुई है, बेइज्जतियां हुई है। क्यों? तुमने पूरी जिंदगी गद्दारों को अपना वफादार समझा है और वफादारों को अपना गद्दार समझा है। ये खानकाह हशमतिया वो खानकाह है जो अपने पीर घराने के कदमों के निशानों पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहती है। बच्चे बच्चे का अदब एहतराम करते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा, मौलाना साहिब साहब, मौलाना हामिद साहब ये जानते हैं कि मजहब आला हजरत के खानदान का बच्चा बच्चा खानकाह गज़विया आला हजरत के घराने के बच्चे के कदमों के निशानों पर अपनी जान देने की जो है हिम्मत और ताकत और तैयारी रखता है। अफसोस लोगों ने जो गद्दार थे उनको वफादार समझा था, और जो वफादार थे उनको गद्दार समझते रहे। आपने पीर मुर्शिद का नाम कभी नहीं लिखा, मौलाना अहमद रजा। आज आला हजरत का नाम लेके रोटी रोटी खा रहे हैं ना, वो आला हजरत भी बहुत कम उनकी ज़बान से निकलता है। अहमद रजा कह के मादल्ला निकल जाते हैं बेअदबी से, अपने अब्बा का नाम कभी नहीं लेंगे। लेकिन हमारे दादा भी 3-3 4-4 लाइन में आधे सफे में खाली अल्काबात लिखते हैं। मुझको तो यहाँ अल्काबात जो लिखते हैं याद भी नहीं है, जो मैं आपको सुना दूं। गवासी बहरे मारिफत, कंजुल करामत, जबरुल इस्तिकामत, आयतिन मिन आयतिल्लाह, मुअजिज़ातिन मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। अपने आला हजरत पीर मुर्शिद को ऐसे याद करते, ये मजहब आला हजरत। और इन्हीं के बारे में आप कह दीजिए, इन्हीं के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यशअल्लाह मिन इबादिही उलमा। और फरमाते हैं मुनाज़रा, खुद इरशाद फरमाते हैं सरकार मुशाहिद मिल्लत से, सरकार मुशाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि हुजूर मुनाज़रा फरमाते हैं तो मुनाज़रे के अंदर आप इतने दलाइल व बराहीन देते हैं, इतना वक्त लगता है। इरशाद फरमाते हैं मैं चाहूँ 1 मिनट में मुनाज़रा जीत लूं, क्योंकि मजहब आला हजरत मुनाज़रे की फितरत में पैदा किए गए थे। हिस्ट्री उठा लीजिए, हिस्ट्री, तारीख, इतिहास, अभ्यास उठा लीजिए। तारीख में मजहब आला हजरत जैसा मुनाज़िर नहीं होता है। जब आपका विसाल हुआ तो मंजूर समझरी ने बहुत अफसोस किया मसले आला हजरत के विसाल पर। तो मुरीदों ने कहा कि आप इतना अफसोस क्यों कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका फरीक दुनिया से चला गया। मंजूर ने कहा बेवकूफ, रोने की चाह है रोने की। आज सुन्नियों में, वहाबियों में, देवबंदियों में कोई ऐसा मुनाजिर नहीं है जो अगर आलिया समाज के लोग मुनाजरे का चैलेंज करते तो उनका चैलेंज कबूल कर ले। एक वही था जो आलिया समाज से मुनाजरा करने की हैसियत और ताकत रखता था। आज कोई नहीं है, तुमने है ना उन्हें है। और अगर आलिया समाज वाले खड़े हो गए कि हम मुनाजरे का चैलेंज करते हैं तो कोई नहीं है तो उसका मुकाबला करें। मैं इसलिए अफसोस कर रहा हूँ। अब मंजूर से पूछा गया 99 में हदीस पढ़ा है, व्हीलचेयर पे बैठा रहता था, गर्दन ऐसे टेढ़ी थी, पूरी जिंदगी अजमत और रिसालत को टेढ़ा करने की कोशिश करता रहा, नहीं कर पाया, उसी की गर्दन टेढ़ी हो गई। फिर उससे इंटरव्यू लिया, पूछा गया कि शेर सुन्नत मौलाना हशमत अली मेरी हिंदी से आपने मुनाज़रा किया, क्या महसूस किया? उसने जवाब दिया बेवकूफ है वो लोग जो ये कहते हैं कि हमने उनसे मुनाज़रा किया। उनसे कौन मुनाज़रा कर सकता? हम तो उनसे मुनाज़रे के दाव पेश सीखते थे। शेर सुन्नत फरमाते हैं मैं 2 मिनट में मुनाज़रा जीत सकता हूँ, लेकिन मैं मुनाज़रे को ज़्यादा इसलिए चलाता हूँ ताकि ये भोले भाले गांव देहात के गरीब सुन्नियों को इन खबीसों के अकाइद मालूम चल जाए, इन खबीसों के अकाइद मालूम चल जाए। ये शांति और मुनाज़रे की तो बात ही मत करिए,
کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے. کتابیں پڑھ پڑھ کر کے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے آج لوگ مناظر ہونے بیٹھے ہیں. رودات مناظرہ میں آپ کو کہوں گا کہ اگر مظہر اعلیٰ حضرت کی رودات مناظرہ اگر پڑھ نہیں سکتے ہو تو کسی اردو والے سے پڑھوا کر کے سن لو، اور اتنی سن لو کہ وہابیوں کے سوال بھی یاد ہو جائے اور وہابیوں کے جواب بھی یاد ہو جائے. قسم خدا کی اگر اعلیٰ حضرت کے مظہر عدم کے اگر رودات مناظرہ آپ نے یاد کر لیے، بھلے کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہو، ایک مناظر بن سکتے ہو. اگر اردو نہیں جانتے ہو تو کسی اردو والے کو بلاؤ، کہو بابو ہمارے دادا پیر کی یہ رودات مناظرہ ہمیں سناؤ، بار بار سنو، آپ کو سارا مناظرہ یاد ہو جائے گا. اور مظہر اعلیٰ حضرت کا مناظرہ یاد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان کا مناظر بننا، آپ مناظر بن سکتے ہیں. سرکار شیر سنت کا مناظرے کا یہ انداز تھا. اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، دادی پیرانی دادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کی دادی ہیں، اور انہی دادی کے کفر ہماری دادی بخشی جائے گی انشاءاللہ. انہی دادی کے کفر وہی بخشوائیں گے انشاءاللہ. چولہے پہ کھانا بن رہا ہے، لکڑی کا چولہا تھا، غربت کا زمانہ، پیسے والے تو آج ہو گئے. سرکار مظہر اعلیٰ حضرت مرید بھی غریب تھے، پیر بھی غریب تھے، دنیا تو جمع ہی نہیں. اتنا مریدوں کو سمجھایا. آج کے پیر ہیں جو آپ کو کاروبار کراتے ہیں، کاروبار کر لو، بزنس کر لو. ان کو پتا ہے کہ مرید جب پیسے والا ہوگا تو ہمارے پاس پیسہ آئے گا. مظہر اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی سبحان اللہ، دین کی خدمت ہو جائے. غریبوں کو مرید فرماتے تھے. کبھی پیسے والے اور کروڑ پتیوں کے یہاں نہیں بیٹھتے تھے کہ صاحب کروڑ پتی یہاں کچھ دے دے گا. غربت کا زمانہ تھا، دنیا سے بھی تشریف لے گئے تو کفن دفن کے لیے پیسہ نہیں تھا. سرکار نے شاہد ملت کو بلایا، ارشاد فرمایا گھبرانا نہیں، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کی مزدوری کری ہے اپنی زندگی پر، لہٰذا وہ ایسے نہیں چھوڑ دے گا. تو مشہور واقعہ ہے، ڈاکیا آیا، کہیں مریدوں نے پیر مرشد کے نذرانہ بھیجا، اور جیسے ہی نکال لو کچھ دیر کے بعد ڈاکیا آ گیا، سگنیچر کی مشاہد ملت سرکار نے پیسے دیے تو رد وہابیہ پر جو نذرانہ ملا ہے وہ مظہر اعلیٰ حضرت کے کفن دفن میں کام میں آیا. اور اتنی سختی فرماتے تھے، اتنی سختی، خالی اس دیش کے نہیں کہ میں توڑ وہابی توڑ، میٹ میں نہیں، پبلک میں نہیں. جب تنہا رہتے تھے تو یہ رد وہابیہ فرماتے رہتے تھے، گھر میں رہتے ہیں، پرانی یادی مکتی بنا رہی ہیں. اور آپ کے سالے صاحب پیلی شریف میں دادا پیر کی سسرال ہے چلوئی میں، اور سبحان اللہ روٹی بنا رہی پرانی دادی، دادا پیر نے آگ میں تھوک دیا. آپ کی جو سالے صاحب تھے کچھ جان لیا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بڑا سمجھتے ہیں نا، آگ میں تھوکنا ہے بڑا سمجھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اگر پیر سے آگ کی لکڑی اٹھا دیتے ہیں تو پرانے لوگ بہت برا مانتے ہیں، اب شرم مانتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. سرکار مظہر اعلیٰ آگ میں تھوک دیا، کیا کر رہے ہو، کیا ہوا. فرماتے ہیں کہ سرکار شیر سنت نے تھوکا تو آپ کے سارے صاحب نے اعتراض کیا. بعد میں پتہ چلا کہ سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ نے آگ میں تھوک کر مجوسیوں کا رد فرما دیا. مجوسی آگ کو پوچھتے ہیں، خدا مناتے ہیں. سرکار شیر سنت کو تھوکنے کی ضرورت پڑی، چولہے کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، کہیں باہر تھوکنے نہیں جاتے تھے، وہیں تھوکتے تھے اس ارادے سے کہ مجوسیوں کا رد. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس آیت کریمہ کے یہ علماء مصداق ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، میری قوم کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے وارث ہیں. یہی علماء حق، علماء ربانی، یہ سچے وارث ہیں. لہٰذا مسلمانوں اس کے حشمتی میں آئے ہو. سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہی ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی ضرور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مریدوں سے کیا محبت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کی دل، یا رسول اللہ کی رسول کیجیے. اپنے آقا سے محبت کیجیے اور آقا کے جتنے دشمن ہیں ان سے دشمنی کیجیے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت کی صحیح اور سچی تعلیم ہے جو مظہر اعلیٰ حضرت مشاہد ملت شیر سنت اور ان کے شہزادگان حضور شیر ہندوستان اور مفتی اعظم کی بھی حضور ناصر ملت مشہور ملت نے جو ہم تک یہ احکامات پہنچائے ہیں، یہ مسلک ہم تک پہنچایا ہے، یہ وہی مسلک ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مظہر اعلیٰ حضرت کو جو تعلیمات دی. لہذا کسی پر قائم رہنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر فرض سے اہل فرض ہے، ہر فرض سے
سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے، ان تمام فرائض سے اہم فرض کیا ہے؟ وہابی دیوبندیوں سے دور رہو، اللہ اور رسول کے گستاخوں سے نفرت کرو، بیٹھو اٹھو چلو پھرو کھاؤ پیو ہر صورت میں وہابی دیوبندیوں کا رد ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، اپنی عادت بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ اب تمام حاضرین کو عرس حشمتی کی اس مبارک محفل کو اور اس محفل کی برکت سے ہم تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے مالک ہے مولا کی دعا ہے کہ اس میں قصداً سہواً معنی لفظاً جو غلطی ہو گئی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔